الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم وسلطان القدیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حق حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجهك المنير لك نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر میرے واجب احترام سادہ کرام ساتھیوں حجاج کرام ملت اسلامیہ کا ایک ادنا خادم بزرگان دین اولیاء کاملین علماء ربانیین کا ایک کفش بردار ہونے کی حیثیت سے یہ میں اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہوں، خوش بختی سمجھتا ہوں کہ اس مقدس اور محترم مقام پہ اس عرفہ اور اعلیٰ یادگاری دن پہ مجھ مسکین کو آپ لوگوں کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ خوش نصیبی ہے، خوش بختی ہے۔ رہا معاملہ یہ کہ درس کا یا آواز کا تو یہ ہر بندے کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے اسے ودیعت ہوتی ہے۔ میری اپنی سوچ، میرا اپنا فکر، میرا اپنا مزاج کچھ اب اس مقام پہ ہے کہ یہ دن جو ہے یہ جتنا اللہ کو یاد کیا جائے اتنا کم ہے۔ کچھ حاصل کرنے کا موقع ہے، کچھ رب کو منانے کا موقع ہے۔ رہا معاملہ یہ کہ فارسی کا ایک بڑی لمبی ایک حکایت ہے جس کا ایک جملہ یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ من تورا حاجی بگویم تو مارا قاضی بگو، کہ میں تجھے حاجی صاحب کہوں گا اور تو مجھے قاضی صاحب کہنا، یہ بات نہیں ہے۔ دوسرا یہ بھی یاد رکھیں، عرض کرتا ہوں دست بستہ کہ بڑی زندگی گزر گئی کسی صحرا نوردی میں، کچھ تھوڑا سا علم جو ہے وہ رکھتا ہوں، اور چہرہ جو ہوتا ہے یہ دل کی کتاب ہے۔ چہرہ دل کی غمازی کرتا ہے، چہرہ ہی جو ہے وہ دل کے معاملات کو عیاں کرتا ہے۔ کچھ وہ بھی چہرے ہیں جن کو دیکھ کے خدا یاد آتا ہے، اور کچھ یہ بھی معاملہ ہے کہ اللہ کا آخری نبی پیغمبر اعظم و آخر صحابہ سے پوچھا تم مانگو تم مانگو تم مانگو تم مانگو، کچھ مقام ایسا بھی آیا کہ بغیر مانگے کے دیا، طلب نہیں کیا۔ یہ بڑی ایک انگریزی کی بات ہے کہ مسجد قبلتین میں
طلب نہیں کیا گیا تھا۔ معاملہ کیا تھا؟ سید دو عالم کے پیچھے نماز پڑھی، اللہ کے محبوب نے اپنے رخ انور کو پھیر لیا، دوسرا پارا 3 مرتبہ اوپر دیکھا، 3 مرتبہ وہی نازل ہوئی، اپنے رخ کو پھیر دیا۔ اب نماز میں صحابہ نے اپنے رخ کو پھیر دیا، یہ نہیں دلیل دی، پیچھے سے لقمہ نہیں دیا۔ کل میں سوچ رہا تھا نماز غالباً عشاء تھی کہ کعبے کے امام صاحب جو تھے وہ رک گئے، تو پیچھے جو تھے انہوں نے لقمہ دیا۔ کعبے کا امام اگر بھول جائے تو وہ رونے لگ جائے، اور جو پیچھے ہے وہ اس کو لقمہ دے۔ مصلی امامت پر بڑے سے بڑا امام کھڑا ہے، مفتی ہے، محدث ہے، مفکر ہے، بہت بڑا مفسر ہے۔ قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ بندہ بھول جاتا ہے، یہ سب سے بڑا اس کا اعجاز ہے، بندہ بھول جاتا ہے۔ بڑے سے بڑا اگر کاری جی کہے نا چھاتی پہ ہاتھ رکھے کہ میرے پیچھے کھڑے ہو جو میں نہیں بھولوں گا، غالباً یقین ہے کہ وہ سب سے زیادہ بھولے گا۔ تو پیچھے جو کھڑا ہے حافظ اسی لیے سائمہ کھڑا کیا جاتا ہے سماعت کے لیے کہ وہ پیچھے لقمہ دے، بھائی تم سے یہ خطا ہو گئی ہے، غلط ہو گیا، تم اسے ٹھیک کرو۔ مگر وہ مسلمان جو قرون اولا کے مسلمان ہیں، صف اول کے مسلمان ہیں، اور کتنی بڑی عظمت ہے۔ سب سے پہلے مہاجرین بنتے ہیں، پھر انصار بنتے ہیں، صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، سلف صالحین ہیں، یہ معاملہ چلتا تو وہ پیچھے کھڑے۔ یہ نہیں کہا کہ ہو سکتا ہے کہ مقام وحی کا کوئی معاملہ ہے یا پیچھے سے لقمہ دے کہ سرکار یہ کیا ہو گیا کہ آپ نے اپنے رخ انور کو پھیر لیا، رخ انور کو نہیں پھیرا، سمت کو پھیر لیا، پوری کی پوری صف جو ہے اس کو پھیر لیا، ادھر سے مسلح چھوڑا ادھر رخ کر لیا۔ صحابہ بھی پیچھے گھوم گئے۔ اب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں یہ چاہیے، سرکار نے پوچھا لمبا سا معاملہ ہے، کیوں گھومے، کیوں ایسا کیا؟ سب سے پہلا سوال آنا مدینہ العلم والی جو باب ہو، اللہ اللہ علی سے سوال کیا کہ تم کیوں گھوما؟ اب کیا جواب دیا؟ حبیبی یا رسول اللہ، جی میرے ساتھ عثمان سے نورین کھڑ دیئے، گھوم گئے میں بھی گھوم گئے۔ یہاں سے کچھ معرفت کا معاملہ چلتا ہے، طریقت کا معاملہ چلتا ہے ایک ہفتے کا، مگر آخر میں سراپا صدق و صفا سے جب پوچھا گیا، شنا سے علاج نبوت سے، کہ عرض کی حبیبی یا رسول اللہ مجھے تو کسی سے غرض نہیں، مجھے تو آپ سے غرض ہے۔ اب سرکار نے بغیر مانگے کے کیا دیا؟ 10 بندے جو کھڑے تھے ان کو جنت کی بشارت دی۔ ابو بکر تو بھی جنتی ہے، عمر تو جنتی ہے، عثمان تو جنتی ہے، تو جنتی ہے، زبیر تو جنتی ہے، طلحہ تو جنتی ہے، عبدالرحمن بن عوف تو جنتی ہے، یہ ساروں کو جنت کی بشارت دے دی کہ تو جنتی ہے۔ اب اس کے اوپر معاملہ تھوڑا سا رنگ بھی ہو گیا ہے، مگر اس کے اوپر جو مزیدار بات کہ تو جنتی ہے، اب یہ جنت کا معاملہ یا سمجھنے پادا مالی کا معاملہ، نقل کفر کفر نباشا، اب ذرا یہ سوچنا ہے کہ وہ جس نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ حلف اٹھایا تھا کہ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، مجھے تیری عزت کی قسم ہے میں تیرے نیک بندوں کو اغوا چھوڑوں گا نہیں ان کو۔ اب ذرا یہ سوچیں کہ جنت کی بشارت دے دی ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے، اس عمل سے اللہ کے نبی نے بچا لیا۔
نہ ادھر توجہ ہوگی نہ وہ ان کو ٹچ کرے گا۔ اب جو بات تھی کہ کچھ چہرے دیکھ کے بھی معاملہ بنتا ہے۔ جب ابو بکر سے پوچھا گیا کہ تو کیا مانگتا ہے، تو اب سرکار نے کیا عرض کی، حبیبی یا رسول اللہ نظر تو الی وجہ رسول اللہ، میری نظریں آپ کے چہرے پہ رہے، میں آپ کا چہرہ دیکھتا رہوں، آپ کا چہرہ دیکھتا رہوں، منٹ مجھے ملے ہیں 10، آپ کا چہرہ دیکھتا رہوں، اللہ اب چہرہ دیکھتا رہوں، چہرہ دیکھتا رہوں، آپ کا چہرہ دیکھتا رہوں۔ کسی وقت یہ بات آئی کہ کچھ چہرے وہ ہیں جنہیں دیکھ کے خدا یاد آتا ہے، کچھ وہ بھی چہرہ ہے، ایک چہرہ وہ بھی ہے جس کے متعلق سید دو عالم نے فرمایا کہ علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ بے شک۔ اور سب سے پہلے کس نے دیکھا؟ ابو بکر نے دیکھا۔ علی نے پوچھا کیا دیکھ رہے ہو؟ ابن خطاب نے پوچھا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا سرکار دو عالم نے یہ فرمایا کہ چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ چہرہ جو ہے کہ دل کی غمازی کرتا ہے، دل کے معاملات اس سے عیاں ہوتے ہیں۔ چہرے سے دل کے معاملات جو ہے وہ نکلتے ہیں۔ اب کہ جو نبی دے وہ لے لو، جو نبی منع کرے اسے منع ہو جاؤ۔ سورہ فاتحہ کا پہلا معنی الحمدللہ رب العالمین، ساری حمد جو ہے وہ رب کے لیے، سارا سلسلہ رب کے لیے ہے۔ مگر دوسرا معاملہ کیا کہ جو دے وہ لے لو، جسے منع کرے رک جاؤ۔ اب دے لے لو، منع کرے رک جاؤ۔ اب اس کی ایک جھلک آپ کو میں دکھاتا ہوں، 2-4 منٹ کی بات ہے۔ رب کا یہ فرمان پر حق کہ میری زمین پہ اکڑ کے نہ چلو، کیا بخار ہے، کیا انکار ہے؟ کسی محدث نے انکار کیا، کسی مفسر نے انکار کیا، کسی کی جرأت ہے کہ انکار کرے؟ مگر جو میرا معبود دے وہ لے لو، جس سے منع کرے منع ہو جاؤ۔ وہ میرے مصطفیٰ کریم کے عاشقوں کا گروہ، عاشقوں کا ٹولہ مکہ فتح ہوا۔ اس آن بان سے میرے آقا کریم رحمت للعالمین سید دو عالم شفیع المذنبین حامی بے قصد، کس آن بان سے وہ ہے مکہ میں داخل ہوئے، امامہ کانا سر میں رکھا، سرخ دھاری دار جبہ زیب تن کیا، خیمہ لگ گیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اس وقت سید دو عالم کا معاملہ جو تھا نہ اسے پہلے نہ بعد، ایسا ایک سلسلہ نورانی، اتنا خوشی کا معاملہ ہم نے نہ دیکھا نہ کرتے۔ اللہ چہرہ مبارک پیشانی اونٹنی کے کجاوے کے ساتھ لگ رہی ہے، جھک رہی ہے اور تسبیح بیان ہو رہی ہے۔ جب یہ قافلہ حرم میں داخل ہوا تو اب سارے کے سارے بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے تھے۔ اب تھوڑی سی بات کی نا کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ چادریں انہوں نے پہنی ہوئی ہیں، بڑے کمزور ہیں، نحیف ہیں، ناتواں ہیں، مدینہ میں منورہ میں ان کو کھانے کو کچھ نہیں ملا، پینے کو کچھ نہیں ملا، جہاں ہوتے تو فرما ہوتے، موٹے تازے ہوتے۔ یہ بات میرے مصطفیٰ کریم کو گوارا نہ ہوئی۔ سید دو عالم نے کیا فرمایا کہ ذرا اکڑ کے چلو، اور چلو بھی کس زمین پر؟ حرم کی زمین پر، کعبے کے سامنے اکڑ کے چلو۔ یہ کہنے کی دیر تھی، ایک بجلی کود گئی اور وہ حلقہ یاراں تو پریشم کی طرح نرم، رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے۔ رزم حق کو باطل تو فولاد ہے وہ حلقہ یاراں تو پریشم کی طرح نرم۔ مگر جب ادھر سے حکم ہوا کہ کر کے چلو تو پھر کیا بجلی کود گئی، ماشاءاللہ۔ وہ لوگ جو تھے انہوں نے کہا بھئی آنند خانند ان کو کیا ہو گیا، یہ چھکدم ایسے ہو گئے۔ اب ایک چکر، دوسرا چکر، تیسرا چکر جب مکمل ہوا تو میرے نبی نے کہا اب اپنی اصلی حالت پہ لوٹ آؤ۔ اب یہ نہیں کہا کہ پہلے کیا تھا اب کیا ہے، پہلے تو کہا کہ ذرا آکڑ کے چلو، اب یہ کہا کہ جی ذرا اپنی اصلی حالت پہ لوٹ آؤ۔ کندھے ڈھم گئے، سر جھک گئے، اور وہی چال
आजिज़ाना जो थी वो लौटाई। अब ये दलील नहीं दी कि पहले क्या किया था बाद में क्या हुआ, क़यामत की सुबह तक अब जो नबी देगा वो लेना पड़ेगा, इनकार नहीं करना पड़ेगा, अता करेगा वो लेना पड़ेगा। वहां पे अपनी दलील नहीं देनी पड़ेगी कि हम अपनी वहां पे दलील जो है उसे कायम कर दें, अपनी दलील नहीं देनी पड़ेगी। अब अल्लाह के नबी ने क्या कहा कि जरा अकड़ के चलो, अपनी दलील किसी ने नहीं दी। वो लोग जो करूने उला के मुसलमान थे और कितनी अजमत थी कि अल्लाह के नबी के हाथ में हाथ दे के कलमा पढ़ा और अल्लाह के नबी के पीछे नमाजें पढ़ी, अल्लाह के नबी को देख के कलमा पढ़ा और अल्लाह के प्यारे नबी की महफिल में बैठना नसीब हुआ। अब ये नहीं कहा कि अपनी दलील दे दे, अपनी दलील दे नहीं, जो दे वो ले लो, जिसे मना करे रुक जाओ। जब ये कहा कि 3 चक्कर मुकम्मल हो गए, अपनी असली हालत पे लौट आओ, अपनी असली हालत पे लौट आए। अब हदीस पाक साहबजादा साहब ने बात किया, ये तो पढ़े हुए हैं, आप भी पढ़े हुए मुझे नजर आ रहे हैं, सारे पढ़े हुए हैं, मैं तो हकीकत बता रहा हूँ कि सबसे कमतर हूँ। मगर ये उस्तादों की मेहरबानी है जिनके नालैन कुछ अरसा सीखे की है, ऐसी गैर दूसरी बात नहीं है। ये कामल उस्ताद ना मुफ्ती मोहम्मद हुसैन नहीं रहमतुल्लाह अलैह आएंगे, ना उस मसरत में बैठ के कोई पढ़ाए। 7 जोड़े सीधे की है, कराची से लेकर दोरहम तक हर मकतबे फिक्र के मौको आलिम को मैंने ज़ियारत की, हर मकतबे फिक्र की, अहले हदीस को ले, देवबंदी हज़रात को ले, अहले कशी को ले, हर की मैंने ज़ियारत के मैंने देखा हूँ। मगर जो चाशनी, जो लज़्ज़त मुफ्ती मोहम्मद हुसैन नहीं रहमतुल्लाह अलैह दम कदम का सदका था, न वो वक्त आएगा न वो मामला बनेगा। अब नबी दे तो ले लो। अब सहाबा की मोहब्बत कैसी है उसकी एक झलक दिखाता हूं मैं आपको। शायद मैं भी मजबूर हूं, ये मामला इबादत का है। अब अल्लाह के नबी सहाबा का मामला क्या क्या यकीन मौका, अल्लाह के नबी ने मुख्तसर करके हदीस बयान अर्ज कर रहा हूं। ऊंट का सौदा किया, अब ऊंट का सौदा हो गया, सौदा भी ऊंट का यहूदी से ही किया। जब सौदा मुकम्मल हो गया तो किसी ने चुपके से कह दिया और ऊंट सस्ता दे दिया। अब और बात तो बनी ना, कहा नहीं मैंने नहीं देना, मैंने सौदा किया ही नहीं है, अपनी बात से फिर गया। कहा भाई क्या बात, अच्छा अगर सौदा गया तो कोई गवाह लाओ। अब जब ये सौदा माबैन फरीकैन हुआ है तो उस वक्त कोई गवाह नहीं था, सारी कोई गवाह नहीं था, कोई गवाह भी नहीं था। अब सरकार ने फरमाया तुमने सौदा किया, गवाह लाओ। इतने में मेरे मुस्तफा करीम का एक आशा वहां से गुजर हुआ, देखा तबीयत भाग हो गई, निखार आ गया तबीयत में। फिदा का उम्मी वाबी का या रसूल अल्लाह, ये जुमला था, ये अदब था सहाबा। फिदा का उम्मी वाबी का या रसूल अल्लाह, आप पर मेरे माँ बाप फिदा हो जाए, कुर्बान हो जाए। और जब नबी ने सवाल किया, ये नहीं कहा कि मैं जानता हूँ, नहीं, जानने के बावजूद भी क्या अर्ज की, वल्लाहु आलिम बिरसूलिही, अल्लाह जाने और उसका रसूल जाने, अल्लाह जाने और उसका रसूल जाने। अब कहा अभी भी यार सुन, अभी ये मामला आ गया हो कि उसे यहूदी की आंखों में आकर डालते, मैं गवाही देता हूँ ये सौदा हुआ है। भाई मौजूद ही नहीं है, डट गया, खामोशी हो गई, डट गया ना, कहा मैं गवाही देता हूँ, मैं गवाही देता हूँ, मैं गवाही देता हूँ ये सौदा हुआ है। उठनी की बहार ऊँट की पकड़ी, नबी मुकर्रम के हाथ, सौदा मुकम्मल। जब अपने महाराज में पहुंचे तो मेरे और आपके आका नेमत में मुस्तफा करीम मौसरे कायनात, क़यामत की सुबह तक, क़यामत की सुबह तक कोई किसी गुनाहगार को पले नहीं बांधता। कोई दुनिया का ताजब दिखाओ जो खोटे सिक्के लेके सौदा खड़ा दे दे, कोई है? कोई नहीं आ सकता। मगर एक बार का है मुस्तफवी है कि जिसके मुतल्लिक अलामा ने क्या कहा था, मैं चाहा में कहीं अमा मिली, जो अमा मिली तो कहाँ मिली, मेरे जुर्म खाना खराब को तेरे अपने बंदा के पास।
جہاں پہ جنگل کے جانور بھی آ کے پناہ لیتے ہیں، جہاں پہ اڑنے والے پرندے بھی پناہ لیتے ہیں، کیا کیا گنوں کیا کیا نہ گنوں، کائنات کو اگر امان ملتی ہے تو وہ دامن مصطفیٰ میں پناہ ملتی ہے، اپنوں کو بھی پناہ ملتی ہے، بیگانوں کو بھی پناہ ملتی ہے، دشمنوں کو بھی پناہ ملتی ہے۔ اب مصطفیٰ کریم نے پوچھا کہ بھائی دودھ کھا لیں، تو ابھی بھی آپ سنا بس یہ سودا ہوگا، میں بتا تو صحیح۔ اب جواب کیا دیا؟ آدھے زیرین ہاتھ باندھ کر کی حبیبی یا رسول اللہ، سودا ہوا ہے، وہ ہستی کوئی آنکھ جس کا ہاتھ ادراک نہیں کر سکتی وعدہ لا شریک، میں نے آپ کے کہنے کے اوپر اس کے اوپر ایمان لایا ہوں جو ایک ہے وعدہ لا شریک ہے، وعدہ لا شریک ہے، میں نے آپ کے کہنے کے اوپر وعدہ لا شریک مانا، آپ کے کہنے کے اوپر اس کو رب مانا، آپ کے کہنے کے اوپر میں نے سارا کچھ مانا۔ اس کو ادھر چھوڑ کے آگے ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، باب العلم حضرت امیر مولا علی مشکل کشا سے پوچھا گیا تھا کہ رب کی عبادت کیوں کرتے ہو، کیوں کرتے ہو رب کی عبادت؟ آپ نے فرمایا رب کی عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ وہ رزق دیتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں رب کی عبادت اس لیے کرتا کہ میں نے اس کو عبادت کے لائق پایا، عبادت کے لائق پایا ہے، عبادت کے لائق ہے تو وہ وحدہ لا شریک ہے، جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی عبادت کے لائق پایا، عبادت کے لائق اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے حبیب یا رسول اللہ وہ جو کوئی آنکھ ہاتھ ادراک نہیں کر سکتا اس کے اوپر ایمان لائے ہو، آپ کے کہنے کے اوپر، آپ کی زبانیں مقدس کے اوپر۔ دیکھیے تو ایک اونٹ ہے، سینکڑے اونٹ بھی ہوتے تو میں گواہی دے دیکھتا کہ یہ سودا ہوا ہے۔ اب یہ تو معاملہ تھا محبت کا، اب سخی کے دروازے سے ملا کیا، سخی کے دروازے سے ملا کیا، اب جو دے وہ لے لو۔ اب کیا ملا کہ مصطفیٰ کریم نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، تھپکی دی اور کہا سنو آج کے بعد اس کی ایک کی گواہی دو کے برابر ہوگی، ایک کی گواہی دو کے برابر ہوگی۔ تاریخ میں ایک بات بتا دو، ایک فرق، ایک حق بتا دو کہ کسی سے آبی نے اسے مفر کیا ہو، انکار کیا ہو کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کی گواہی؟ سرکار ابوبکر سے لے کے حضرت مولا علی کائنات تک، سرکار عمر تک، عثمان تک، جب مال غنیمت تقسیم ہوا تو کیا کہا کہ ان کو دو کے برابر دو، اس ایک کی گواہی دو کے برابر ہے۔ یہ ہے جسے میرا رسول دے اسے قبول کر لو، جسے منع کر لے اسے پیچھے ہٹ جاؤ۔ یہ نہ کہو کہ اپنی دلیل کہہ دو، وہاں پہ علم کا سکہ نہیں چلتا، وہاں پہ دلیل نہیں چلتی، وہاں پہ کیا چیز چلتی ہے؟ وہاں پہ محبت کا سکہ چلتا ہے، ادب و احترام کا سکہ چلتا ہے، لحاظ مندی کا سکہ چلتا ہے۔ مشہور بات ہے تحدیث نعمت کے لیے، یہ ایک اصول ہے، میڈیکلی اصول ہے، سب کو پتا ہے کہ اونچا بولنے والا بندہ جو ہے نا، اونچا سننے والا، وہ وہاں اونچا بولے گا، وہ سنتے سارے اونچا سنتے ہیں۔ مدینہ طیبہ کی سرزمین پر صحابی تھا، کوئی عام بندہ نہیں تھا، اونچی بات کی میرے رب کو وہ بھی گوارا نہ ہوگا، اونچی بات کی میرے رب کو گوارا نہ ہوگا۔ رب نے کیا کہ میں اپنی آوازوں کو اور ساتھ ایمان والوں کو اپنی آوازوں کو میرے نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو، بست رکھو، آہستہ بولو، اونچی آواز بھی اونچی نہ کرو، یہ مقام ہے میرے۔ اب سارے معاملات، سارے سلسلے یہ اللہ کی عنایت اور مصطفیٰ کریم کی مہربانی۔ آج یہ صاحبزادہ صاحب صحیح صاحب کہہ رہے تھے کہ جی مینا میں آنا ہر کیفیز کے اوپر تو میں لب کشائی کرتا نہیں، اتنا ہو گیا ہے کہ تقریباً 75 سے اس مقدس خاک کو میں چوم رہا، مقدس خاک کو چوم رہا، برطانیہ سے چلا 75 سے خاک کو چھان رہا، مگر الحمدللہ بڑے خوش دیکھا، بڑا خوش پایا، مگر تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، اب وہ رات کی آہیں کہاں گئی، رات کے نالے کہاں گئے، کہاں کدھر گئے، کہاں چلے گئے وہ سلسلے۔ مگر میں اس کے اوپر تنقید نہیں کرتا، میں ضرور یہ کہوں گا کہ یہ بھی اللہ کا فضل ہے، یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ کیا ہمارے پاس وہ نماز سمپل ہے جسے نماز کہتے ہیں؟ حضرت امیر کو تیر لگا تھا کمر میں، نکلتا نہیں تھا، آپ نے کیا فرمایا تھا؟ جب میں نماز میں کھڑا ہو جاؤں تو نکال لینا۔ اب جب نماز میں کھڑے ہوئے تو نکال لیا، فارغ ہو گئے نا تو پوچھا
کہ بھائی وہ تین نکال لیا وہ آپ کو آپ نے فرمایا جب مصلی سے پیچھے ہٹتا ہوں پیچھے ہوتا ہوں تو مثل فوراد ہوں، مگر جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہوں تو پھر میں موم سے بھی نرم ہوں، اس سے بھی میں نرم ہوں جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہوں۔ جس چیز کے اوپر ناز ہے میں ناز کروں کہ اپنے علم کے اوپر غلط، سجدوں کے اوپر ناز کروں غلط، سجدہ یہاں کر رہے ہیں دلیل پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں، سمجھ گئے؟ ایک محبت کی بات، سرزمین دیوا میں ایک بزرگ ہوئے حضرت سید حافظ حاجی وارث علی شاہ صاحب، جن کے سلسلے کے لوگ پیلا احرام باندھتے ہیں، احرام کرتے ہیں پیلا وارسی کہلاتے، ضعیف ہو گئے، خادم رکھا ہوا تھا تو 3 آدمی مل کے جماعت کرا رہے تھے۔ بزرگوں کا شیوا یہ تھا کہ وہ باجماعت نماز پڑھتے تھے، کمروں میں گھس کے نماز نہیں پڑھتے تھے، باجماعت پڑھتے تھے، ملا دیا نماز پڑھتے تھے، خرامہ مسجد میں جا کے نماز پڑھتے تھے۔ باہر کہتے کسی نے مانچلے نے یہ کہہ دیا کہ حضرت آپ مسجد میں نہیں آتے نماز پڑھنے کے لیے، اب ظاہر کیا ہے باطن کیا ہے، ظاہری لفظ کیا ہے مینس کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں بھائی بات یہ ہے کہ میں بوڑھا آدمی ہوں، اب مجھ سے پیچھے بھاگا نہیں جاتا، مجھے پیچھے بھاگا نہیں جاتا۔ ہمیں کس چیز کے اوپر؟ کیا یہ ہمارے نمازوں کے اوپر، روزوں کے اوپر، سارے معاملات، کیا سلسلے، کیا معاملے؟ بڑی طویل حدیث ہے، صحاح کی حدیث ہے، تواتر کے ساتھ مستند بات ہے۔ قیامت کے دن پوچھے گا میرے مصطفیٰ کریم مخبر صادق نے خبر کہ بتا کیا کیا ہے؟ میرے اللہ میں تو بہت نمازیں پڑھی ہیں، نماز اس لیے پڑھتا تھا نا کہ لوگ کہیں کہ نمازی ہے تو وہ تو بات پوری ہو گئی، جا میرے لیے کیا لایا، بتا میں کیا کیا؟ میں نے روزے رکھے، تو نے اس لیے روزے کے سائن رکھا وہ لائے، حج کرتا تھا ہر سال کے ساتھ، چلتے چلتے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ اس مسکین کی باری آئی، بتا کیا کیا؟ میرے اللہ تو علیم و برات سرور، تو ان اللہ لا کل شیء قدیر ہے، تو سمیع العلیم ہے، سمیع البصیر ہے، میں نے کیا 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 نہیں کیا کوئی تجھ سے پوشیدہ نہیں ہے، جو کچھ بھی کیا تیرے سامنے ہے، مگر یہ کرم نوازی ہے، یہ اس کی مہربانی ہے۔ ہم جیسے مسکین جن کے پلے کچھ بھی نہیں، کوئی عمل نہیں، کوئی سلسلہ نہیں، اللہ نے ہمیں موقع عطا فرمایا اپنے گھر کی زیارت کا، اس مقام کا، مقام عرفات کو صبح پہنچنا ہے جہاں پہ اللہ اپنے بندے کے قریب آ کے پوچھتا ہے بتا کیا چاہتا۔ میدان معاشر قائم ہوتا ہے، 2 کپڑوں کے اندر جو ہے وہ بندہ پھر رب سے باتیں کرتا ہے، رب اس کی ادا کو پسند کرتا ہے۔ یہ تو موقع مل رہا ہے بار بار کا، ساتھیوں کوئی ضروری نہیں ہے کہ آئندہ بھی موقع ملے، یہ تو وہ جانتا ہے کہ ہماری خوش نصیبی۔ ایک شاہ صاحب تھے، حمد علی شاہ صاحب نام تھا ان کا رحمۃ اللہ، وہ پڑھتے تھے دھن دولت دی کھیڈ نہیں، یہ دھن دولت دی کھیڈ نہیں، اتنے آنا کھیڈ مقدرہ دی، کئی دولتاں والے رہ جاتے مسکین نظارے لیتے، کئی دولتاں والے رہ جاتے مسکین نظارے لیتے، یہ بستر، یہ بیڈ، یہ سارے سلسلے جتنے بیٹھے ہوئے میں ان سے ایک مسکین آدمی ہوں، مگر الحمدللہ مجھے بھی تو تھوڑا تھا یہ مجسر ہے معاملہ، ہر آدمی اپنے گھر میں غنی ہے، مگر جو یہاں کی چٹائی، یہاں کے ریت کے ذرے، کائنات کی ہر چیز ان کے اوپر قربان کی جا سکتی ہے، مگر ہر چیز ملے گی مینا کا میدان نہیں ملے گا، ہر چیز ملے گی کعبے کا پانی نہیں ملے گا، ہر چیز مل جائے گی میسر ہو جائے گی، مگر وہ کالے گلاس کی زیارت جو ہے وہ نصیب نہیں ہوگی۔ یہ قسمت کی بات ہے، مقدر کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے سے ہم مسکینوں کی حاضری قبول فرمائے۔ میرے اللہ تو جانتا ہے، دلوں کے رازوں کو جانتا ہے، ہمارے پاس جو کچھ بھی تھا میرے اللہ ہم تو لے کے تیرے دربار میں آ گئے، اب تلبیہ بھی پکار دیا ہے کہ لبیک اللہم لبیک، لبیک میرے اللہ میں حاضر ہوں، میرے اللہ میں حاضر ہوں، لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ اب تو اتنی تضرع کے ساتھ، اتنی زاری کے ساتھ، آخری بات اتنی زاری کے ساتھ، رات کا پچھلا پہرا بڑا نازک ہوتا ہے، بڑا نازک ہے رات کا پچھلا پہرا، رحمت خدا بندی آواز دیتی ہے، وہ دوسرا ساتھی تھپکی دیتا ہے سو جا، کیسے کھلتے ہیں ابھی تو 15 منٹ ہے نماز میں، چلو اٹھ جاتے، وہ 15 منٹ کرتے کرتے آج گزرے ہی مت کال نہیں جائے، اللہ سورہ تلو یہ بات۔ اب رات کا پچھلا پہرا
اللہ توفیق دے اٹھنا، نیند کھل جائے تو پھر ہی اس کا فضل ہے کہ نیند کھل گئی. اب بندے کے اوپر ہے کہ اٹھ ذرا وضو کر رہا رات کی بارگاہ میں کھڑا دیکھ تیرا رب تیرے اوپر کیا فضل کرتا ہے. معرفت الہی کا حاصل جو ہے وہ سجدہ کر، یہ بڑی دور کی بات ہے، پھر کبھی سے انشاءاللہ. اب ایک بندہ سجدے میں رب کریم اپنے مقرب ملائکہ سے پوچھتا ہے یہ کیا کر رہا ہے. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ رب کو پتہ نہیں ہے، نہیں رب جانتا ہے، مگر ذرا ایک معاملہ محبت اور پیار اور گواہی کا اور اس کے اوپر باتیں سینے بڑا لکھا ہے. کیا کر رہا ہے؟ میرے اللہ یہ تیری بارگاہ میں جھکا ہوا ہے، سر جھکایا ہوا ہے، یہ پیشانی نیچے لگی ہوئی ہے، یہ جھکیا ہوا ہے تیری بارگاہ میں. اچھا کیا مانگ رہا ہے؟ میرے اللہ گناہگار ہے، بخشش مانگ رہا ہے. میرے اللہ تیری بارگاہ سے رزق مانگ رہا ہے. میرے اللہ نامہ اعمال اس کا سیاہ، نامہ اعمال کی سفیدی مانگ رہا ہے. میرے اللہ اس کے پلے کچھ نہیں سوائے ندامت اور خشونت کے، کچھ بھی نہیں. تیری بارگاہ سے تیری رحمت طلب کر رہا. حکم ہوتا ہے بتاؤ اس نے مجھے دیکھا ہے؟ میرے اللہ کوئی آنکھ تجھے دیکھ نہیں سکتی، کسی آنکھ کی پتلی میں تو سما نہیں سکتا، آنکھ آتا ادراک نہیں کر سکتا. پھر حکم کیا ہوتا ہے؟ یہ مانگ رہا ہے، اس کا بھی پردہ اسی میں ہے، میرا بھرم بھی اسی میں ہے کہ جو مانگتا ہے دے دو. میں بندہ ہاں، بھول جانا ہاں، یہ خطا ہی میرا خاصا ہے، تو بخش دیا کر محبوبہ جو ہو جائے تقسیم. بندے کا خاصا ہے بھول جانا، اور رب کی صفت ہے معاف کر دینا. اللہ کریم ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے. وہ رحیم ہے، کریم ہے، ستار ہے، غفار ہے. اس کی بارگاہ سے اس کے محبوب کا وسیلہ لیتے ہیں. میرے اللہ اپنے اس محبوب کے وسیلے سے ہمارے پلے کچھ نہیں، تو کرم فرما دے اور یہ حاضری بار بار رہے، حاضری بھی ہو اور اسباب بھی عطا فرمائے. خالی حاضری نہیں، حاضری بھی ہو، اسباب بھی عطا فرمائے، مال کا اسباب بھی عطا فرمائے، صحت کا اسباب بھی عطا فرمائے. اور پھر آخری بات کہ میرا اللہ ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، درجہ استجابت عطا فرمائے. انداز بیان گرچہ بہت شوق نہیں ہے، ممکن اتر جائے تیرے دل کی بات. باخ دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آمین آمین آمین. سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وسلم. میرے اللہ کے محبوب کریم کے توسل سے، سید دو عالم کے توسل سے ہماری خطائیں معاف فرما، ہماری غلطیاں معاف فرما، ہماری کوتاہیاں معاف فرما، ہمارے صالح کی توفیق عطا فرما، ہمارے خالص کی توفیق عطا فرما. میرے اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما، التجاؤں کو قبول فرما، صداؤں کو قبول فرما، بار بار کی حاضری عطا فرما، اسباب کی عطا فرما. میرے اللہ جو پیغام لے کے آئے ہیں تیری بارگاہ میں، ساتھیوں کی دعاؤں کے پیغام، سلاموں کے پیغام، بچیوں مائیوں بیٹیوں کے پیغام، بیٹوں کے پیغام، دوستوں کے پیغام، احباب کے میرے اللہ پیغام لے کے تیری بارگاہ میں آئے ہیں. میرے اللہ سب کی جھولیاں بھر فرما، سب کی مرادیں جو ہیں وہ بھرنا، سب کی مرادیں پوری فرما. تو رحیم ہے، کریم ہے، ستار ہے، غفار ہے. میرے اللہ تو کرم فرما، کرم فرما، کرم فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا